السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں آپ سب؟ ویلکم ٹو مائی یوٹیوب چینل لرن ود رباس۔ دس از آر ڈے 9 اور آج کا جو ٹاپک ہے وہ 14 اگست کے حوالے سے ہے، تو چلیں شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما اللہم فقہنا فی الدین آمین یا رب العالمین۔ پاکستان ہم سب کو پیارا ہے، ہمیں اس سے محبت ہے اور وطن سے محبت ایمان کا حصہ ہے۔ وطن کی خیر خواہی چاہنا، اس کی سربلندی اور قدر و منزلت کے بڑھنے کی دعائیں کرنا، یہ انبیاء کی سنت ہے۔ قرآن میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا بھی ملتی ہے، جس میں وہ اپنے شہر کے امن کے حوالے سے دعا کرتے ہیں کہ یا اللہ اس شہر کو امن والا بنا دے، ٹھیک ہے، اس کے رہنے والوں کو رزق دے۔ تو وطن سے محبت جو ہے وہ فطری عمل ہے۔ تو ہم 14 اگست 1947 کو آزاد ہوئے تھے اور اسی دن کی یاد میں ہم لوگ ہر سال 14 اگست کو جشن آزادی مناتے ہیں۔ لیکن ڈیئر اسٹوڈنٹس، یہاں پہ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا ہم واقعی آزاد ہیں؟ سوچئے، ایک منٹ کے لیے سوچئے کہ کیا ہم واقعی آزاد ہیں؟ میں آپ کو پہلے آزاد کی تعریف بتا دیتی ہوں، پھر آپ کے لیے سوچنے میں زیادہ آسانی ہوگی، ٹھیک ہے۔ آزاد کون ہوتا ہے؟ آپ آزاد کی ڈیفینیشن کو سرچ کریے گا گوگل پہ، آپ کو وہاں پہ بہت ساری اس کی ڈیفینیشنز مل جائیں گی، ٹھیک ہے۔ آزاد ہم کہتے ہیں آزاد ایسے شخص کو، ایسی قوم کو جو خود مختار ہوتی ہے، یعنی انڈیپینڈنٹ ہر چیز میں، وہ اپنے ارادے اور اپنے ہر فعل میں، ہر کام میں وہ آزاد ہوتی ہے، ٹھیک ہے، یعنی کسی اور پہ، کسی اور کی پابند نہیں ہوتی، ٹھیک ہے۔ اس کے علاوہ وہ قوم جس پر کسی غیر قوم کی حکومت نہ ہو، ٹھیک ہے، یعنی کوئی باہر والا آپ پہ آ کر حکم نہ چلاتا ہو، یا باہر کا قانون آپ پر، کسی اور ملک کا قانون آپ پر نہ چلتا ہو، تو پھر ہم کہیں گے کہ آپ آزاد ہیں، ٹھیک ہے۔ بیرونی دخل اندازی سے پاک ہو، ہر قسم کی دخل اندازی، تو پھر ایسے شخص کو ہم کہتے ہیں کہ وہ شخص ہو یا پھر قوم ہو یا ملک ہو کہ وہ آزاد ہے، ٹھیک ہے۔ تو آزاد کون ہوتا ہے؟ اگلی ڈیفینیشن دیکھیں۔ آزاد وہ ہوتا ہے جس پر اللہ تعالیٰ کے علاوہ کسی کا حکم نہ چلے، ٹھیک ہے، یعنی ایک مسلمان آزاد، ہم اپنے آپ کو آزاد کہتے ہیں نا، تو آزاد کون ہوگا؟ اب میں آپ کو مسلمان کے کانٹیکس میں مطلب آزاد کی ڈیفینیشن بتانے لگی ہوں کہ کون ہم میں سے کون آزاد ہے۔ تو آزاد وہ ہے جس کے اوپر اللہ تعالیٰ کے علاوہ کسی کا بھی حکم نہیں چلتا، ٹھیک ہے، وہ اللہ کے علاوہ کسی کی بات نہیں مانتا، وہ اللہ تعالیٰ کے علاوہ کسی کے آگے نہیں جھکتا، اور وہ صرف اللہ تعالیٰ پر توکل کرتا ہے، اللہ تعالیٰ سے اپنی امیدیں وابستہ کرتا ہے، اور صرف اس کو اللہ تعالیٰ کا خوف ہوتا ہے، بس، اور کسی کا اس کو خوف نہیں ہوتا۔ لیکن ہمارے ہاں تو لوگ ابھی تک اوہام پرستی میں سے نہیں نکلے، ابھی تک لوگ درباروں، جعلی پیروں فقیروں اور جعلی عاملوں سے امیدیں لگائے بیٹھے ہیں، اور انہی کو اپنی امید سمجھتے ہیں کہ بس یہی ہمارا سہارا ہے، انہوں نے ہی ہمارے مسائل حل کرنے ہیں۔ کوئی بھی مسئلہ ہو، ان کو جاب میں مسئلہ ہے، بچوں کی شادی میں مسئلہ ہے، رزق میں مسئلہ ہے، کاروبار میں مسئلہ ہے، وہ ان جعلی پیر و فقیروں کے پاس، عاملوں کے پاس پہنچ جاتے ہیں۔ تو سوچیں کہ کیا ہم آزاد ہیں؟ سوچیں ذرا اس کو۔ ہمارے ملک میں تو قانون ابھی بھی برٹش قانون جو ہے وہ نافذ ہے۔ ہمارے جو ایجوکیشن انسٹیٹیوشنز ہیں ان کی فنڈنگ بھی باہر سے ہوتی ہے، ٹھیک ہے، انگریز فنڈنگ کرتے ہیں، تو ظاہر ہے پھر نصاب بھی ویسا ہی پڑھایا جائے گا۔ تو سوچیں کہ کیا ہم آزاد ہیں؟ ہمارے ملک میں
ابھی بھی ہندوانہ رسم و رواج قائم ہے، ہم ابھی تک ہندوؤں کی رسموں کو چھوڑ نہیں سکے۔ برِ صغیر میں تو ہم اکٹھے رہتے تھے، ہندو، سکھ، مسلمان، انگریز سب۔ تو اب ہم آزاد ہونے کے بعد، ہم خود کو آزاد کہتے ہیں نا، تو یہاں پہ سوال یہ بھی پیدا ہوتا ہے کہ کیا ہم آزاد ہیں کہ ہم ہندوؤں کی رسموں کو ابھی تک نہیں چھوڑ سکے؟ اپنے ہم فنکشنز دیکھیں، شادی بیاہ کے جو فنکشن سب سے اہم جو ایک کہہ لیں کسی کی بھی لائف میں جو اپنی لائف نہیں شروع کرتا ہے تو ایک بہت اہم اور بڑا فنکشن ہوتا ہے شادی کا خصوصاً۔ تو دیکھیں کہ اس کی ہم جو رسومات اس میں ادا کرتے ہیں وہ ہمارے اسلام میں ہے، ہم ساری ہندوؤں کی رسمیں ادا کر رہے ہیں، اور پھر اس میں گانے، فلمیں، ڈرامے وہ سارے ہم ہندوؤں کے دیکھتے ہیں۔ اور آج بھی جو جشن آزادی کا لوگ جشن منا رہے ہیں اس میں گانے وہ ہندوؤں کے سن رہے ہیں۔ اس کے علاوہ دین اسلام میں تو میوزک حرام ہے، اور پھر ہم لوگوں نے یہی میوزیکل نغمے اور گانے یہ سن کے ہم جشن آزادی منا رہے ہیں۔ تو سوال بنتا ہے نا کہ ہم آزاد ہیں کیا؟ کیونکہ میرا جو مقصد ہے اور میرا جو موٹیو ہے وہ یہی ہے، بی اے سیکر۔ آپ نے سیکر بننا ہے، اور سیکر آپ تبھی بن سکتے ہیں جب آپ ہر چیز کو کرٹیکلی انالائز کریں، سوچیں، اپنے برین کو، اپنے دماغ کو آپ نے انلائٹن کرنا ہے، اس کو یوز کرنا ہے کہ کیا ہم آزاد ہیں واقعی۔ آپ اپنے ارد گرد آپ یہ سارے چیزیں دیکھ رہے ہیں اپنے ارد گرد، اپنے چھوٹے بہن بھائیوں کو دیکھیں کہ یعنی کس طرح جشن آزادی منایا جا رہا ہے، یعنی کہ صرف چہرے پینٹ کر کے، جھنڈیاں لگا کے، ٹھیک ہے، نغمے سن کے اور شور شرابہ کر کے، جو یہ باجے بجا رہے ہیں بچے وہ مطلب باجے بجا کے اس کے ذریعے شور شرابہ کر کے، تو کیا اس طرح سے ہم آزادی کا جشن منائیں گے؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دور کے یہودی بھی فتح کا جشن روزہ رکھ کے مناتے تھے۔ یوم عاشوراء یعنی کہ 10 محرم کا وہ لوگ روزہ رکھتے تھے، اور جب نبی پاک نے ان سے پوچھا کہ آپ کیوں رکھتے ہیں روزہ، تو انہوں نے کہا کہ یہ وہ دن تھا جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم کو فرعون سے نجات ملی تھی، اس وجہ سے ہم شکر کے اظہار کے لیے اس دن کا روزہ رکھتے ہیں۔ تو دیکھیں ذرا کہ وہ کس طرح سے شکر ادا کرتے تھے، اور ہمارا شکر دیکھیں۔ نماز تو یعنی روزہ تو دور کی بات ہے، ہم لوگ تو نماز نہیں پڑھتے۔ کیا کسی نے الحمدللہ کہا، اللہ تعالیٰ سے دعا کی، اللہ تعالیٰ کے آگے سجدہ کیا کہ یا اللہ تیرا شکر ہے؟ تو یہ سارے سوال ہم نے پوچھنے ہیں خود سے کہ کیا ہم واقعی آزاد ہیں، اور ہم کیا دے رہے ہیں پاکستان کو؟ اس پر کیا کوئی سوچتا ہے کہ ہم کیا کر رہے ہیں ہم پاکستان کے لیے؟ ہمیں پھر سے آزاد ہونے کی ضرورت ہے مغربی نظام اور رسم و رواج سے، اور اپنے وطن عزیز کے لیے کچھ کرنے کی ضرورت ہے کہ ہم اس وطن کے لیے کچھ کریں۔ ہمارے آباء و اجداد نے اتنی قربانیاں دیں، تو کیا وہ ساری ضائع ہم کر دیں گے؟ اور ہم کر رہے ہیں ضائع ویسے۔ تو ایک میں آپ کو عربی شعر کا ترجمہ بتاتی ہوں۔ عربی شعر کا ترجمہ ہے کہ جب تم دنیا میں آتے ہو تو تم روتے ہو، لیکن لوگ ہنستے ہیں، کیونکہ جب بچہ روتا ہے تو وہ صحت کی علامت سمجھا جاتا ہے، تو لوگ خوش ہوتے ہیں۔ تو وہ کہتے ہیں، دوسرا مصرع دیکھیں کہ کچھ ایسے کام کر چلو کہ جب تم دنیا سے جاؤ تو تم ہنسو، تم خوشیاں مناؤ اور لوگ رو رہے ہوں کہ اتنا اچھا انسان چلا گیا اس دنیا سے۔ صلاح الدین ایوبی کا نام تو آپ نے سنا ہے نا؟ جب وہ ان کی وفات ہوئی تو پورا یعنی جو مسلمان نہیں بھی تھے وہ بھی روئے تھے، جن کے ساتھ ان کا سلوک تھا اچھا، جن کے ساتھ وہ انصاف کیا کرتے تھے، تو وہ لوگ بھی ان کی موت پہ روئے تھے کہ یعنی اتنا اچھا شخص، اتنا عادل، اتنا منصف، ایک اللہ کو ماننے والا اتنا اچھا حاکم چلا گیا، جنہوں نے بیت المقدس کو آزاد کروایا تھا۔ تو یعنی اس طرح سے زندگی جینی ہے کہ جب ہم اس دنیا سے جائیں تو لوگ روئیں لیکن ہم خوش ہوں۔ ہم کیوں خوش ہوں گے؟ کیونکہ ہمیں پتہ ہے کہ ہم نے اپنی زندگی کا حق ادا کیا ہے، جو ہمیں زندگی ملی تھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے، جو نعمتیں ملی تھی، عقل کی نعمت ملی تھی، ہمیں جو طاقت ملی تھی، ہم نے اس کو بالکل اچھا استعمال کیا ہے،
اللہ تعالیٰ کے بتائے ہوئے طریقے پر چل کر ہم نے انسانیت کی فلاح کے لیے کام کیا ہے، دین کی سربلندی کے لیے کام کیا ہے، تو پھر ہماری روح بہت خوش ہوگی کہ اب ہم ہمیشہ کی جنت میں جا رہے ہیں، اپنے رب سے ملاقات کریں گے، جنتوں کے سائے میں ہوں گے۔ تو ایسے کام کرنے ہیں۔ تو آئیں آج عزم کریں کہ ہم آزاد ہوں گے، آئیں کچھ مل کر جائیں ہم۔ آباء و اجداد تو چلے گئے اپنے حصے کا کام کر کے، ہمیں چمن تھما گئے، اب اس کی آبیاری ہماری ذمہ داری ہے۔ چلو اپنا رول پلے کر جائیں، چلو اس رب کی راہ پر چل کر، اللہ تعالیٰ کی اس سونے رب کی راہ پر چل کر بگاڑ کو سنوار جائیں، چلو کچھ کام کر جائیں، چلو ان میں شامل ہو جائیں جن کی نصرت فرشتے بھی کرتے ہیں۔ آؤ اس وطن عزیز کے لیے کچھ کر جائیں، یہ نہ پوچھو اس وطن نے کیا دیا ہے، یہ بھی تو سوچو ہم نے کیا کیا ہے، کتنا سنوارا ہے، کتنا بگاڑا ہے۔ شہیدوں کے لہو کے ہر قطرے کا کتنا قرض چکایا ہے، اپنے آباء و اجداد کے، ماؤں بہنوں کے ہر خون کے قطرے کا کتنا قرض چکایا ہے۔ تو یہی سارے سوال ہم نے خود سے کرنے ہیں اور عزم کرنا ہے، پکا ارادہ کرنا ہے کہ ہم کچھ ایسا کریں گے اپنے وطن کے لیے جو اس کی ترقی میں کردار ادا کریں، ٹھیک ہے۔ ہم صرف یہ نہیں سوچیں گے کہ یہ کام حکمرانوں کا ہے، نہیں، یہ ہمارا بھی کام ہے، ہر ایک انڈیویجول کا کام ہے۔ ہم اپنے حصے کا کام تو کریں نا، کہ جب اللہ تعالیٰ ہم سے پوچھے آپ نے کیا کیا تو ہم بتا سکیں کہ ہم نے جو ہمیں زندگی ملی تھی، جو ہمارے پاس جتنی نعمتیں تھیں، جتنی فیسیلیٹیز تھیں، ہم نے ان کے مطابق کام کیا ہے، ٹھیک ہے۔ اب جو پاکستان ہے اس کا تو وجود ہی، اس کے وجود کی بنیاد ہی دین اسلام ہے، اور دین اسلام کو نافذ کیے بغیر چارہ نہیں۔ اس لیے دعا کریں اللہ تعالیٰ سے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھ بوجھ دے، عقل دے، اور ہمیں اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق دیں، اور ہمارے حکمرانوں کو جن کے پاس پاور ہے، اتھارٹی ہے، اللہ تعالیٰ ان کو بھی اپنے دین کے راستے پر چلائیں اور ان کو منصف بنائیں، آمین۔ اور اللہ تعالیٰ ہمیں کچھ کرنے کی توفیق دے دیں کہ ہم اس وطن کے لیے کچھ کر جائیں۔ تو اسی کے ساتھ میں آپ سے اجازت چاہتی ہوں۔ میرا خیال ہے کہ آپ کو سمجھ آئی ہوگی کہ میں کیا کہنا چاہ رہی تھی۔ ہم نے بس سوچنا ہے کہ ہم آزاد ہیں کیا، اور ہم کیا کر سکتے ہیں اپنے وطن عزیز کے لیے، اور شور شرابہ کر کے، یوں نمائش کر کے کیا ہم حق ادا کر دیں گے؟ اتنے لوگوں نے قربانیاں دیں تو کیا ہم اس کا حق ادا کر دیں گے؟ میں آپ کو ایک اور جاتے جاتے ایک ناول بتا دیتی ہوں، ہسٹورک ناول ہے، نسیم حجازی اس کے رائٹر ہیں، ناول ہے خاک و خون۔ یہ تو صرف ایک کہانی ہے اس میں، خاک و خون میں، یہ تو بے شمار ایسی کہانیاں ہیں کہ اس خاک و خون میں بتایا ہے کہ کس طرح ہنسی خوشی رہنے والے لوگ جب انہوں نے ہجرت کی تو کیا ان کے ساتھ ہوا، کس طرح وہ سارے کے سارے زندہ جلا دیے گئے، قتل کر دیے گئے، اور یعنی اتنے لوگوں کی قربانیوں کے بعد، اتنے لوگوں کے خون سے یہ پاکستان بنا ہے، اور ہم لوگ کیا کر رہے ہیں، لٹرلی بہت دکھ ہوتا ہے یہ دیکھ کے کہ ہم کیا کر رہے ہیں۔ تو اگر آپ کا کبھی اتفاق ہو تو اس ناول کو ضرور پڑھیے گا، اور لٹرلی وہ پڑھ کے آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں کہ ہم کیا کر رہے ہیں، ہمارے آباء و اجداد نے کیا کیا۔ وہ اس زمین کے لیے، اس خاک کے لیے اپنا سونا، اپنا سب کچھ وہاں پہ چھوڑ کر آئے تھے۔ 10 لوگ وہاں سے چلے تھے جس میں سے 2 بچے تھے، پوری فیملیز ختم ہو گئی تھی ہنستے کھیلتے گھرانے، اور ہم کیا کر رہے ہیں۔ اسی کے ساتھ اجازت چاہتی ہوں۔ جزاک اللہ خیراً کثیرا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔